بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو میرا سلام۔ کافی عرصے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان کی صورتحال ہے، وہ آج سے نہیں بلکہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس کو اس حال میں پہنچانے والے کون ہیں یہ بھی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ بات علیحدہ ہے کہ لوگ اس سے چشم پوشی کر لیں، لیکن اب میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، اس لیے کوئی بات چھپائے بھی نہیں چھپتی۔ تو موجودہ صورتحال میں جس وقت ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے نو ووٹ آف کانفیڈنس، اور عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت سخت پریشان ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ماضی کی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، جو کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو اگر وفا نہ کریں تو بعد میں وہ ان کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ وہ اقتدار میں آتے ہی نواز شریف اور زرداری صاحب کے پیچھے لگ گئے کہ ان سے میں لوٹی ہوئی دولت لے لوں، لیکن وہ ان سے بقول جو صورتحال ہے اور سیاستدانوں کے اور اینکر حضرات کے، وہ ایک پیسہ بھی کسی سے وصول نہیں کر سکے۔ اگر وہ اتنی کوشش صرف ایک وابڈا پہ کر لیتے، وابڈا کو درست کر لیتے، تو یقین جانیے میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ وابڈا پہ ہی توجہ دیتے اور وابڈا کی جو بجلی چوری ہو رہی ہے اربوں کھربوں روپے کی، اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیتے، تو نواز شریف اور عمران خان جو سوچ رہے تھے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب اس سے کہیں زیادہ دولت وہ صرف ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے وصول کر سکتے تھے، جو ہے وابڈا۔ اس میں اربوں کھربوں کی چوریاں ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ صرف اپوزیشن کے پیچھے لگے رہے۔ اور ہم نے تو جتنے بھی پروگرام دیکھے، اینکر حضرات اور سیاستدان جو بھی آئے اس میں صرف حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کی باتیں ہوتی رہیں، عوام کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ ہاں، چھوٹا موٹا ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا تھا، مہنگائی مہنگائی مہنگائی۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ پیٹرول کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ پیٹرول والی بات تو ایسا ہے کہ جیسے بہت پرانی کہاوت ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا۔ حالانکہ کوکنگ آئل جو ہر گھر کی ضرورت ہے، وہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو 180 روپے کے جی تھا، اور آج کی جو اس کے ریٹ ہیں وہ ہیں 480 روپے۔ تو 300 روپے تو خالی آئل میں، کوکنگ آئل میں بڑھائے گئے ہیں۔ خشک دودھ جو کچھ میں نام نہیں لینا چاہ رہا، جو بڑے مشہور برانڈ ہیں، انہوں نے تو تول کا نظام ہی چینج کر دیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا 250 گرام، 500 گرام، 1000 گرام، اب وہ آ گئے ہیں 230 گرام، 430 گرام۔ ایک جو کے جی تھا اس کو اب 460 گرام میں، 960 گرام میں، 860 گرام میں کے جی کر کے سیل کر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی اس دور میں جتنا سرمایہ دار نے عوام کو لوٹا ہے، وہ پاکستان کی مثال میں، جو تاریخ میں پاکستان کی، اتنا کسی نے نہیں لوٹا۔ یعنی وہ جو چیز انہوں نے بنائی، پہلے اگر مہنگائی، وہ یہ کہتے تھے جی مہنگا ہو گیا، اگر کوئی چیز انہیں پہلے 100 روپے کی پڑتی تھی تو وہ بازار میں 120-25 کی بکتی تھی۔ اب وہی چیز اگر انہیں 110 میں پڑ رہی ہے، لیکن وہ چیز اب بازار میں 250-300 میں بک رہی ہے، تو سارا بینیفٹ جو ہے وہ بڑا سرمایہ دار لے رہا ہے اور بڑا بیوپاری لے رہا ہے۔ چھوٹے بیوپاری، عوام اور خاص طور سے وہ حضرات جو نوکری پیشہ ہیں، وہ سخت عذاب میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے IMF IMF IMF۔ بھائی IMF جانے اور حکومت جانے، عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ عوام نے قرض لیا ہے اور نہ عوام اس کی ذمہ دار ہے۔ یہ حکومتیں لیتی ہیں، حکومتیں ذمہ دار ہیں۔ مجھ تک کو بھی نہیں پتا کہ IMF کا قرض کیا ہے اور یہ کیسے ادا ہوتا ہے، لیکن ان کے دور حکومت میں یہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ IMF کے قرض کو تو چھوڑو، ہمارے بچے کو جسے کہتے ہیں کہ جی مقروض ہے، لیکن اس دور حکومت میں جو عوام ہے وہ IMF کو تو چھوڑے، دودھ والے کی مقروض ہے، دھوبی کی مقروض ہے، میڈیکل والے کی مقروض ہے، سبزی والے کی مقروض ہے، یعنی ہر چیز کی وہ مقروض ہے۔ اور بجلی کے بل کا تو آپ حال ہی چھوڑ دیں، حیدرآباد کا تو یہ حال ہے کہ وہ اربوں روپے کے بل جو ہیں وہ ضائع جا رہے ہیں، اور پی سی کے نام پر ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ اگر ایک آدمی 100 روپے کی بجلی جلا رہا ہے تو اس کو 5000 کا بل آ رہا ہے، جو 1000 کی جلا رہا ہے اس کو تو چھوڑ دیں،
اور پھر جب وہ بل لاکھوں کی شکل میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں آؤ اس کی پی سی کر دیں، جو گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں جاتا۔ گورنمنٹ کو بھی اچھی طرح ان صورتحال کا علم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے، کون پہنچا رہا ہے، ان اداروں کی گرفت کی جائے۔ اور سب اداروں میں بایو میٹرک ہے، آپ انکم ٹیکس میں چلے جائیں، اسٹیٹ لائف میں چلے جائیں، جتنے بھی اسٹیٹ مطلب ادارے ہیں سب جگہ بایو میٹرک ہے۔ اگر ایک بایو میٹرک نہیں ہے تو وہ آپڈا کے جس کو کہتے ہیں اس میں بایو میٹرک نہیں ہے، اور جب آپ چلے جائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، یعنی 11 بجے بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو اسٹاف نہیں ملے گا۔ خیر یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس وقت عمران خان صاحب کے جو وعدے وفا نہیں ہوئے اس میں سب سے بڑا تو یہ مہنگائی، اور میں جو یہ کہتے تھے کہ میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملاؤں گا، اور انہوں نے ساتھ ملا کے دیکھ لیا کہ کیا ہوا، ان کے ساتھی نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ جو کہتے ہیں نا کسی اور کے نہ رہے وہ آپ کے کیا ہوں گے، لیکن اگر آپ کی جگہ کوئی اور سیاست نہ ہوتا، جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے 21 سال جو ہے وہ حکومت کے لیے کوشش کی، اگر آپ اس 21 سال میں سے 21 مہینے بھی صرف سیاست سمجھنے کی کوشش کرتے تو شاید آپ کو اس صورتحال سے گزرنا نہیں پڑتا۔ آپ کی جگہ یقین کریں میں تو ایک معمولی سا آدمی میں ہوتا اور میں وزیر اعظم بننے کے بعد فوراً اسمبلی تحلیل کر دیتا کہ بھائی مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے کہ مجھے بیساکھیاں نہیں چاہیے، میں دوبارہ الیکشن کراتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تو فل فلیش دیں، اور یقین کریں اگر اس طرح یہ اسمبلیاں توڑ دیتے اور دوبارہ الیکشن ہوتے تو شاید یہ فل فلیش آ جاتے، لیکن وہ انہوں نے کیونکہ اتنی سیاسی سوجھ بوجھ نہیں تھی اور وہ اس پہ عمل نہیں کر سکے۔ پھر رہا ظلم، تو ظلم کے ساتھ میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ ایک ہوتا ہے مکافات عمل، اور جس کو یوں سمجھ لیے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں 1997 میں اکتوبر میں یو پی ایل سے تقریباً 4,500 ہزار اسٹاف کو مطلب برطرف کیا تھا۔ صبح وہ آفس پہنچ رہے ہیں تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کی نوکری کی ضرورت نہیں، ان کو ریٹرینچ کر دیا گیا۔ اور اس دور کے جو فرعون صفت پریزیڈنٹ تھے یو پی ایل کے، زبیر سمرو، تب کہ آئی ایم ایس نے جو ان کو ایک آپشن دیا تھا گولڈن شیک ہینڈ کا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس ایک اور بھی صورت ہے کہ ہم ان کو ریٹرینچ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے عوام مطلب یو پی ایل کے جو اسٹاف کو ریٹرینچ کیا، جس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ آج تک وہ رو رہے ہیں اور ان کے کیس چل رہے ہیں اور ان کے حق میں فیصلہ بھی ہو گیا تھا، لیکن وہ چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ لیکن اب کے دور میں پھر وہی اکتوبر کا مہینہ تھا، وہی تاریخ تھی، ٹھیک 2 سال بعد 12 اکتوبر کو یو پی ایل والوں کو لیٹر ملا تھا، اور 12 اکتوبر کو 1999 میں اپنا نواز شریف صاحب سے ان کا اقتدار چلا گیا۔ یہ ایک مکافات عمل تھا، کیونکہ 5,000 آدمی کو نکالنا کوئی مذاق بات نہیں ہے، اور 5,000 آدمی کے ساتھ اگر 10 آدمی بھی لگا لیں، ماں باپ بھائی بہن، تو جا کے 50,000 بیٹھتے ہیں، اور وہ پھر لازمت بد دعائیں دیتے ہیں، دعائیں تو نہیں دیتے۔ انہوں نے اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں موجودہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی کافی اسٹاف نکالا، پی آئی اے سے نکالا، اسٹیل مل سے نکالا اور دوسرے اداروں سے نکالا، اور ان کی بد دعا ان کے ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ جو جس کا صرف خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا اس کی بد دعا سے بچو۔ جو یہ نہیں بچے، بقول ان کی یہ خود کہا کرتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کافر کی حکومت چل سکتی ظالم کے نہیں۔ تو انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی اور ہر آدمی کو مجبور کر دیا کہ وہ 15 دن کے بعد جا کے لوگوں سے ادھار مانگتا ہے۔ کوئی بھی تنخواہ دار اس دور میں مطلب اپنی تنخواہ پہ گزارا نہیں کر سکتا۔ اور رہا مطلب یہ مہنگائی کا، تو یہ بچہ واقف ہے، اس پہ میں کیا ڈسکس کروں، لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں جو میں سمجھ رہا ہوں، یہ جو تحریک چل رہی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس میں عمران خان صاحب شاید اب وزیر اعظم نہ رہیں، اور وہ ان سے اگر کچھ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ جتنے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے ان کو کوشش کریں کہ ابھی موقع ہے کہ ان کو واپس ریسٹیٹ کر دیں، جس ڈپارٹمنٹ سے بھی نکالے ہیں ان کو واپس بلا لیا جائے۔ اور سب سے بڑا ظلم وہ یہ انہوں نے کیا، پی آئی اے جو مطلب اتنا اچھا ادارہ تھا، کراچی میں ہیڈ آفس تھا اور لوگ وہ اٹھا کے اسلام آباد لے گئے، لیکن اس پہ کوئی کچھ نہیں بولا، واللہ عالم کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بڑے زیادتیاں کی ہیں، کافی اسٹاف میں کمی ہو گئی ہے، اور پھر مطلب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی بھی مطلب چاہے صوبائی حکومت ہو یا مطلب قومی
मतलब हुकूमत हो, कोई भी इदारा अपनी जगह सही काम नहीं कर रहा, और प्राइस कंट्रोल पे किसी का कोई मतलब जिसे कहते हैं ना कि कंट्रोल नहीं है, ना प्राइस पे ना फूड कंट्रोल पे। तो मेरी तो गुजारिश है गवर्नमेंट से, सूबाई से भी और कौमी से भी, कि आप ये 2 डिपार्टमेंट जो है फौरी बंद कर दें। एक जो इदारा है ये अपना फूड कंट्रोल और प्राइस कंट्रोल, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। और तीसरी बात जो है वो मैं ये कहना चाह रहा था इमरान खान साहब से कि बड़ा अच्छा मौका है, लोगों की दुआएं ले लें, और जिन लोगों को आपने बरतरफ किया है नौकरियों से, उन्हें दोबारा नौकरियों पे ले आएँ। शायद अल्लाह ताला को किसी एक की दुआ पसंद आ जाए और आप इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लें। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिसको बदुआएं मिल जाए ना, उसको फिर अल्लाह ही बचाए तो बचाए, बंदे कोई भी कहीं भी चले जाए उसे कोई नहीं बचा सकता। तो बस ये मैं कहना चाहता हूँ, और आवाम से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप भी कोई चीज़ लेने जाएँ तो एक दुकान पे ना जाएँ, हर जगह अलग रेट है, क्योंकि उन्हें पता है पूछने वाला तो कोई नहीं है। तो मैं तो जब जाता हूँ एक दुकान पे कुछ रेट है, दूसरी पे कुछ रेट है, तीसरी पे कुछ रेट है, तो आप भी कोशिश करें और तंबीह करें, क्योंकि जो रिश्वतखोर हैं उन्हें तो महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। लेकिन जो तनख्वाह वाले हैं, शरीफ लोग हैं, उनके लिए महंगाई वबाल जान बन गई है, और उनकी तो दिन रात ये दुआ होती है, या अल्लाह किसी ऐसे, वो तो इंसान को तो छोड़ो, वही कहते हैं कोई ऐसा इंसान नुमा कोई चीज़ ही आके बैठ जाए जो हमको रिलीफ दे दे, वो उसको भी झुक के सलाम करेंगे। तो बस मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि अपना ख्याल आप करें, क्योंकि आपको किसी भी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोई आपके लिए कुछ करेगी, क्योंकि ये सिर्फ अपनी बातें करते हैं। ये जब भी बात करते हैं तो अपोजिशन और इक़्तिदार, ये दोनों की बातें होती हैं, आवाम का कोई जिक्र नहीं होता। अब आपको जो कुछ करना है खुद करना है, और अपने पैरों पे खड़ा होना है, और आपके क्या राइट्स हैं ये आप अच्छी तरह मालूमात करें। और ये एक बात जान लें कि ये जितने भी इदारे हैं ये सिविल सर्वेंट हैं, ये हमारे मुलाजिम हैं जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं। नौकरशाही का लफ्ज़ आपने सुना है, इसके मानी क्या है? इनके इसका मानी ये है, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होता है, कि ये जितने भी इदारे हैं, ये जो डिपार्टमेंट हैं, ये सब आवाम के खादिम हैं। नौकर तो मैं कहना मतलब अजीब सा लगता है, ये आवाम के खादिम हैं, लेकिन ये हम पे शाही करते हैं। ये नौकर हैं लेकिन ये हम पे शाही करते हैं। तो इसलिए अपने राइट को समझें, अपने हुकूक को समझें, और जहाँ भी जाएँ ये सोच के जाएँ कि आप जिसके पास जा रहे हैं आप उसके मुलाजिम नहीं, वो आपके मुलाजिम है। और राइट, अपने राइट के लिए अगर आप डिफ़ाल्टर नहीं हैं तो लड़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। खुदा आपका हाफिज़ नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।